حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیبر کے مقام پر، آپ نے فرمایا کہ یہ کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول پیار کرتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں خیبر فتح ہوگا۔ اب سارے صحابہ بڑے خوش کہ ہر کسی کے تمنا کہ حضور کل علم میرے ہاتھ میں دے گئے، کل میرے ہاتھ میں دیں گے۔ ہر کسی کے ذہن کے اندر یہ خواہش، ہر کسی کی یہی تمنا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو میرے آقا نے فرمایا علی کدھر ہیں، علی کو بلاؤ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا علی کی آنکھیں بے شک دکھ رہی ہیں، علی کو بلاؤ۔ جب علی آئے تو میرے آقا نے اپنا لعاب دہن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں پر لگایا۔ وہ لعاب دہن جو میرے آقا حضرت قتادہ کی آنکھ پر لگائیں تو اللہ تعالیٰ بینائی دوبارہ عطا فرما دے۔ وہ کھارا پانی ہو جو اس میں ڈالے میرے آقا تو وہ میٹھا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ لعاب دہن جب میرے آقا نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں پر لگائی تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بعد میں کہتے ہیں مجھے خدا کی قسم ہے جب سے میرے آقا نے میری آنکھوں پر لعاب دہن لگائیں اس کے بعد کبھی میری آنکھیں دکھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آنکھیں پر لعاب دہن لگایا تو تندرست ہوئی تو میرے آقا نے علم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں تھما دیا اور فرمایا علی ان کافروں کو تیرے سپرد کرتا ہوں اور تجھے میں اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں۔ اب یہ قلعہ تیرے ہاتھ میں فتح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قربان جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہ جب کوئی پلاننگ بنانی ہوتی ہے انسان کو کہ ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو پہلے مشورہ ہوتا ہے، پروگرام بنایا جاتا ہے، ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے کہ کہاں سے کس طرح حملہ کیا جائے، کس طرح۔ قربان جائے علی کی ذات پر کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اللہ اکبر علم پکڑا اور سیدھا قلعے کی طرف بھاگ اٹھے بڑی تیزی کے ساتھ۔ قلعہ خیبر کے اونچے ٹیلے پر جب پہنچے تو آپ نے علم جو ہے جس کا دستہ ایک لکڑی کا دستہ تھا وہ زور سے ایک پتھر مارا اور پتھر کے اندر سوراخ ہو گیا۔ ایک یہودی اس قلعے کے اوپر کھڑا، معتبر یہودی ان میں سے، وہ دیکھ رہا تھا ماجرا، دیکھ کر کہنے لگا اے صاحب علم تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں علی ابن طالب ہوں، علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو وہ یہودی پکار اٹھا، کہنے لگا یہودیوں اے قلعے والوں سن لو، اب جس کے ہاتھ کے اندر علم ہے تم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تم اس سے شکست کھاؤ گے، لہذا ہتھیار چھوڑ دو، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن اس کے اندر بڑے غرور و تکبر والے لوگ بھی موجود تھے۔ مرحب کا بھائی جس کا نام حارث تھا، جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور اور جرأت والا سمجھتا تھا، اس نے کیا کیا، اور اس کے نیزے کا وزن 3 من تھا، 3 من اس کے نیزے کا وزن تھا۔ اس نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو للکارا اور باہر نکلا مقابلے کے لیے۔ ادھر پھر میرے علی تھے، آئے ہائے۔ ایک دن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے ہوئے سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں، کسی نے سوال کیا علی بات کی سمجھ نہیں آئی، ادھر سوکھی روٹیاں کھاتے ہو، ادھر خیبر کے قلعے کا دروازہ جو 40 لوگ مل کر کھولتے ہیں ایک ہاتھ سے اکھیڑ کر ڈھال بنا دی، سمجھ نہیں آئی یہ سوکھی روٹیاں اور اتنی طاقت۔ کہا یہ علی کا کمال ہے، وہ اللہ کا کمال ہے۔ ادھر تو علی کی طاقت ہے، ادھر رب کی طاقت تھی علی کے اندر۔ اللہ اکبر۔ مولا علی سامنے آئے، حارث نے وار کیا، آپ نے روکا۔ جب روکا پھر میرے علی کا وار کون روک سکتا ہے؟ میرے علی نے ایک ہی وار کیا، حارث کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ جب یہ بات چلی، پتہ چلی مرحب کو، مرحب بڑا تیش میں آیا، بڑے غصے میں آیا اور مولا علی کو ڈھونڈتا پھرتا تھا۔
جب اس کا سامنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے ہوا تو آ گیا، کہتا ہے اس وقت سامنے آمنے سامنے ہو کر ایک دوسرے کو للکارا جاتا تھا، کہنے لگا تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ قد علمت خیبر انی مرحب، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ سارے خیبر کے قلعے کو پتا ہے کہ میں مرحب ہوں، کوئی بھی ہتھیار جنگ میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ سے پوچھنے لگا تم کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا انا الذی سمبنی امی حیدرا، اے مرحب سن، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ درغام اجام لیس قسور، یہ شیروں کے نام ہوتے، یعنی کہنے کا مقصد کہ میں ببر شیر ہوں، ببر شیر جو تیرے دو ٹکڑے کر دے گا، چیر پھاڑ کے رکھ دے گا تجھے، میں وہ شیر ہوں۔ جب آپ نے فرمایا انا الذی سمبنی امی حیدرا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، تو وہ 2 ہاتھ پیچھے ہی چلا گیا، اس کے جسم پہ کب کبھی لگ گئی، کیونکہ اس وجہ سے کہ اس کی ماں نے اسے کہا تھا مرحب سن، ہر کسی سے مقابلہ کر لینا، لیکن جب تیرے مقابلے میں حیدر آئے تو اس سے مقابلہ نہ کرنا۔ جب اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی حیدر کی تو پیچھے 3 ہاتھ پیچھے ہٹا، اللہ اکبر، لیکن اندر غرور اور تکبر تھا اس کے اندر، اپنی طاقت پر مان تھا اسے۔ آگے بڑھا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہنے لگا علی تم وار کرو۔ آپ نے فرمایا نہیں مرحب پہلے تم وار کرو، اللہ اکبر۔ جب مرحب نے وار کیا تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ایک روایت میں آتا ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ڈھال سے روکا، وہ ڈھال ٹوٹ گئی، سر کے اوپر ٹوپی تھی لوہے کی، وہ چر گئی، یہاں تک کہ سر کے بالکل قریب آ گیا وہ وار۔ اب مرحب پیچھے ہٹا، کہا علی اب تم وار کرو۔ آپ نے فرمایا اب رو کر تو دکھانا، یہ علی کا وار ہے، اللہ اکبر۔ اس وقت تو حجر و شجر نے بھی دیکھی ہوگی جرت و شجاعت مولا علی کی، اللہ اکبر۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی پوری زور کے ساتھ مرحب پر وار کیا، مرحب نے آگے ڈال کی، ڈال کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، سر پہ لوہے کی ٹوپی ہے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، سر پہ وار آتا ہے سر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، چہرے پر آتا ہے چہرے کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، گردن پہ آتا ہے گردن کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، سینے پہ آتا ہے سینے کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، چیرتی ہوئی تلوار نیچے کی طرف نکل جاتی ہے، ایک دھڑ ادھر ہوتا ہے ایک دھڑ ادھر ہوتا ہے، اور ایک کہنے لگتا ہے اس وقت مرحب اٹھا۔ آپ فرماتے ہیں اور یہ علی کا مارا ہے، مرحب اب اٹھ نہیں سکتا، اللہ اکبر، یہ شیر خدا کا مارا ہوا ہے۔ اسی لیے کہا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اللہ اکبر۔ اس وقت علی کے اندر جو طاقت اور جرت تھی وہ خدا کی طرف سے تھی، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے کہ جب ڈھال ٹوٹ گئی تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جا کر اللہ اکبر خیبر کے قلعے کے دروازے کو جھجوڑا۔ جب جھجوڑا تو آتا یہ ہے کہ ایک ازواج محترم میں سے حضرت صفیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترم میں سے تھی، جب ان کے چہرے پر ایک زخم تھا تو میرے آقا نے پوچھا صفیہ یہ کیسا زخم ہے جس کا نشان ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب علی نے خیبر کے قلعے کو ہاتھ ڈالا تو خیبر کے اندر ایک لرزہ طاری ہو گیا، ایک زلزلہ برپا ہو گیا۔ کہتی کہ ایک تخت پر میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نیچے گری تو میری چوٹ لگ گئی۔
تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک ہاتھ سے وہ دروازہ، بعد میں آتا ہے کئی روایتوں کے اندر کہ 40 صحابہ لگے اسے اٹھانے کے لیے تو اسے اٹھا نہیں سکے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا نے کرم فرمایا، مہربانی فرمایا، اور میرے آقا دیکھ دیکھ کر علی کو خوش ہو رہے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم فرمایا اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پھر اس جگہ پر خیبر کے قلعے پر فتح عطا فرمائی۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس سے بھی بڑی پیاری چیز آپ کو میں بتاتا ہوں۔ جب آئے تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے استقبال کے لیے میرے آقا خود کھڑے ہوئے اور اپنے حجرے مبارک سے باہر نکل کر علی کا استقبال کیا۔ قربان جائے علی تیری ذات پر، جس کے استقبال کے لیے خود امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کمال جاؤں آپ کی ذات پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمائے، ایک یہ خیبر نہیں، کئی جگہ پر احد کا مقام لے لیں، خندق کا مقام لے لیں، کئی مقام پر میں کہتا ہوں جو اللہ نے علی کو طاقت عطا فرمائی ہے، جرت عطا فرمائی ہے، اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ سارے مقام ہر کسی کا وراء الورا ہے، لیکن میرے علی کا مقام وراء الورا ہے۔ اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں میں خیبر کو فتح فرمایا۔